ایک ایسی سرزمین جہاں کبھی انبیاء کے قدم پڑے، جہاں سے رحمتوں کا پیغام پھیلا، آج وہیں سرزمین بارود، ملبے اور لاشوں کا منظر پیش کر رہی ہے۔ یہاں فضا میں اذانوں کی آواز گونجتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دھماکوں کی گرج بھی سنائی دیتی ہے۔ اشہد ان محمد رسول دوستو، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر ماں اپنے بچے کو رخصت کرتے ہوئے نہیں جانتی کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں، اور جب ظلم اپنی انتہا پر پہنچا تو سمندر نے انسانیت کی ایک نئی داستان لکھ دی۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کے نام سے، جہاں دنیا کے بہادر لوگوں نے، جن میں پاکستانی بھی شامل تھے، غزہ کے مظلوموں تک امید، دوا اور دعاؤں کا پیغام پہنچانے کے لیے موت کے سمندر کا سفر کر لیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے عزم کی جو نہ ٹوٹا اور نہ جھکا۔ یہ کہانی ہے غزہ کی، ایمان اور مزاحمت کی سرزمین کی۔ غزہ جو فلسطین کا ایک تاریخی شہر ہے، صدیوں سے علم، تجارت اور ثقافت کا مرکز رہا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں قدیم کنعانی تہذیب پلی پھولی اور بعد میں اسلامی خلافتوں نے اسے مرکز ایمان بنا لیا۔ 2007 سے اسرائیلی محاصرے نے غزہ کو ایک ایسی قید میں بدل دیا ہے جہاں پانی، دوائی اور خوراک جیسی بنیادی ضروریات شدید قلت کا شکار ہے، اور زندگی مسلسل جدوجہد بن چکی ہے۔ 2025 میں دنیا کے مختلف ملکوں سے درجنوں انسانی حقوق کے کارکن، سماجی رہنما اور امن کے متوالی امدادی علامت کے طور پر کشتیوں کے ایک قافلے میں جمع ہوئے۔ ان کشتیوں کو نام دیا گیا گلوبل سمود فلوٹیلا، یعنی استقامت کا قافلہ۔ ان کا مقصد غزہ کے طویل اسرائیلی محاصرے کو چیلنج کرنا اور وہاں کے مظلوم عوام سے یکجہتی کا اظہار کرنا تھا۔ دوستوں، مختلف براعظموں سے اٹھنے والا یہ قافلہ امید، حوصلے اور انسانیت کی علامت بن کر روانہ ہوا۔ چاہے راستے میں رکاوٹیں آئی، مگر اس کا پیغام واضح تھا: ظلم کے محاصرے کو توڑا جا سکتا ہے اگر دلوں میں استقامت باقی ہو۔ یہ صرف سامان نہیں لے جا رہے تھے، بلکہ انسانیت کا پیغام، امید اور روشنی لے کر نکلے تھے۔ مگر اسرائیلی بحریہ نے ان کشتیوں کو بین الاقوامی پانیوں میں روک دیا۔ درجنوں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ دوستو، یہ صرف امدادی سامان نہیں لے جا رہے تھے، بلکہ انسانیت کا پیغام، امید اور روشنی لے کر نکلے تھے۔ ان کشتیوں میں دنیا کے مختلف ملکوں سے انسانی حقوق کے کارکن اور امن کے داعی شامل تھے، جن میں پاکستان سے سینیٹر مشتاق احمد بھی شریک تھے۔ مگر اسرائیلی بحریہ نے بین الاقوامی پانیوں میں ان کشتیوں کو روک لیا۔ درجنوں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اور قافلے کو زبردستی اپنی تحویل میں لے لیا۔ اسی وقت پاکستان کے عوام اور رہنماؤں نے اس واقعے پر زبردست احتجاج کیا، اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی اور کہا کہ فلسطین کی حمایت ایمان کا تقاضا ہے۔ پاکستان کو صرف بیانات نہیں بلکہ عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا اور عالمی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ محاصرہ ختم کر کے فلسطینی عوام کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ دوستو، یہ صرف غزہ کی کہانی نہیں، یہ انسانیت کی پکار ہے، ایک آواز، ایک امید، ایک قربانی اور ایک وعدہ کہ ظلم کبھی باقی نہیں رہ سکتا۔ غزہ زندہ ہے کیونکہ ایمان زندہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے، اپنی رائے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔